کی جب جماعت ٹھہر جائے گی تو اس کی 2 سنت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ 2 سنت پہلے پڑھ لیں پھر جماعت میں شامل ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی چہرے ایک رکعت ہو جائے، اگر چاہے ایک رکعت بھی ہو جائے یا جماعت ٹھہری بھی ہے، ایک رکعت بھی ہو جائے تو جو سنت پڑھنا پڑھ کے پھر جماعت میں جا کے ٹھہرنا بولتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو دیکھیے میرے بھائی، ہر مسلمان کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی۔ یہ حقیقت ہے کہ فجر کی سنت کی بڑی فضیلت ہے، فجر کی سنت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن سنت کی کتنی بھی بڑی فضیلت ہو، فرض کے برابر کوئی سنت نہیں ہو سکتی ہے نا۔ فرض ہے اور سنت ہے۔ فرض کی بہت ساری فضیلت ہے۔ فرض کی پہلی صف میں شامل ہونا، پہلی صف کے داہنے سائیڈ میں کھڑے ہونا، پھر تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا، اور یہ ساری چیزیں فضیلت ہے۔ اور پھر تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے جماعت میں مل گئے ہیں، تو اس کی سب کی فضیلت ہے۔ تو فرض کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن سنت ہے۔ سنت کی ایک فضیلت ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر ساری چیزوں سے افضل ہے۔ تو جب سنت کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو فرض کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے جب جماعت کھڑی ہو جائے، کوئی بھی فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، سنت نہیں شروع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں، صرف فرض نماز کی، فرض کے نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور کوئی سنت شروع کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور حکم کی اور فرمان کی مخالفت کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے، یہاں شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، ان سے سوال ہوا، میں نے خود سنا کہ اگر کوئی آدمی سنت شروع کر دیا اور جماعت شروع ہو گئی تو کیا کرے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر اس نے سنت شروع کیا، جماعت شروع ہو گئی تو سنت کو چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ کہا اگر ایک رکعت پڑھ لیا اور پھر جماعت شروع ہوئی، کہا پھر بھی وہ سنت کو چھوڑ کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہاں، الا یہ کہ دوسری رکعت کی رکوع میں آ گیا، اب جماعت شروع ہوئی ہے تو سنت کو مکمل کر کے پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور انہوں نے یہی دلیل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اگر فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی۔ تو اب جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ادھر فرض شروع ہو گئی اور ادھر سنت شروع کرتے ہیں، ادھر جماعت سے فرض ہو رہی ہے، فرض نماز ہو رہی ہے، ادھر لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت ہو گئی پھر وہ سنت پڑھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ مسلک میں، ہمارے مسلک میں کسی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ فرض نماز ہو رہی ہو تو تم سنت پڑھو، کسی امام نے نہیں کہا، نہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، نہ کسی امام نے کہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب سنت وہ نہیں پڑھا تو کب پڑھے گا؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی فجر کی سنت رہے گی تو کب پڑھے گا؟ تو اب اس میں اب آپ کے اوپر ہے، آپ فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لیجئے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیے، آپ کی مرضی۔ کیونکہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں، ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا میری فجر کی سنت رہ گئی تھی، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً کوئی 2 رکعت سنت پڑھ لے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یا سورج نکلنے کے بعد پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت ہو رہی ہو فجر کی سنت، یہ نبی علیہ السلام کے حکم اور فرمان اور طریقے کے سراسر خلاف ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔